علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اب اشارہ کافی ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا ممبر پر، کہ جنگل کے جانور بھی جن قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان کے اصل وہ قانون نہیں، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے، نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اسے ہمارے ہاں عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کیا سپریم ہے ماشاءاللہ، وہ اسے قانون بنا دیتے ہیں۔ اور جب شریعت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ان کی کوئی علمی اہمیت نہیں ہے۔ علم قانون اگر سیکھنا ہو دنیا کو تو فقہ اسلامی سے سیکھیں، اور اس کا ادعا میں نہیں کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، خود اس ملک کے، یو کے اور امریکہ کے مختلف بڑے ہسٹورینز اور بڑے فلاسفرز اور بڑے لا میکرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامک شریعہ اور اسلامک جورسپروڈنس یہ وہ ہے جس نے انسانی معاشرے میں، پوری دنیا میں انسانی معاشرے میں، ہیومن ہسٹری میں ایک لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے۔ تو جو چیز لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر چکا ہے اسے آج ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ، اور وہ قانون جو وحشی درندے جانوروں کے ہاں بھی رائج نہیں ہے اسے آپ انسانی معاشرے میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے 21ویں صدی، کالے جھوٹ کی صدی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ انسانیت کراہ رہی ہے، خدا کی قسم انسانیت کراہ رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے علم اصول فقہ، ایک حوالہ دے دوں یاد رہ جائے گا۔ یہی جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، انڈین سب کانٹیننٹ، جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب الگ الگ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قدم وہاں پہنچا اور حکومت شروع کی، تو اس وقت جو پرانا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے توڑ دیا، اور کم سے کم 50 سال ایسے گزرے کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے ملک میں کوئی ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں تھا سرکاری طور پر، اور جو غیر سرکاری ادارے تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 50 سال، آدھی صدی، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 نسلیں جہالت کے محیط تاریک ظالم سائے میں پروان چڑھی۔ اور اس کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا وہ انسانی اقدار، الہی اقدار، خود علمی اقدار یا نالج اورینٹڈ نہیں تھا، پالیٹکس اورینٹڈ تھا۔ جیسے آج یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ نالج مل رہی ہے یونیورسٹیز میں، وزڈم مل رہی ہے یونیورسٹیز میں۔ اب موضوع بالکل ہی بدل جائے گا، لیکن بہرحال یہ شبیں، یہ لمحات بہت اہم ہیں، آپ سب گوش بر آواز ہیں، اس لیے میں وہ آوازیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی اور آپ کے معاشرے اور آپ کے مستقبل کو سنوار سکیں اور اشتباہات اور مغالطوں کو دور کر سکیں۔ بہرحال اس وقت جب دوبارہ ایجوکیشن سسٹم ایک بنانے کی کوشش کی گئی، جو پالیسی بنی ایجوکیشن کی، اس پالیسی میں لکھا گیا تھا ریٹن، مسلمانوں کو علم فقہ نہ پڑھاؤ، اس لیے کہ علم فقہ پڑھ کر یہ قوم محکوم نہیں بن سکتی، حکمرانی سیکھتی ہے۔ فقہ
علم فقہ نہ پڑھاؤ. کیوں؟ آج بھی ہر طرف آپ دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں جگہ جگہ ایسے لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو علماء، فقہا، فقہ، علم فقہ، فقیہ، مجتہد اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیں ممبر کی طرف. ایک بلند صلوات بھیج دیں محمد. تو یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے. آج بھی کچھ نہیں، فتوے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یا کوئی بات، کوئی حکم فقیہ کی طرف سے آتا ہے یا مجتہد کی طرف سے آتا ہے، مرجع تقلید کی طرف سے آتا ہے، تو اس کی مخالفتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو لفظ فقہ کو صحیح تلفظ بھی نہیں کر سکتے، لفظ فقہ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے، فقہ لکھ نہیں سکتے. انہیں اگر کہیے کہ انگریزی رومن میں فقہ لکھ دیجئے تو انہیں معلوم نہیں کہ ایف آئی کے بعد کیو لکھیں گے یا کے لکھیں گے، اور زیادہ صحیح اور ایکوریٹ کیا ہوگا، ایف کے بعد آئی لکھیں گے یا ای لکھیں گے. جاہل مطلق، جاہل محض، جاہل مرکب، جڑیلے جاہل، جن کا جہل کسی بھی چھری سے کٹ نہیں سکتا. اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مرجع تقلید پر، ولی فقیہ پر، علماء پر، فقہا پر، اسکالرز پر. کیا مرض ہے ماشاءاللہ. مرض یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی کی ظالم سیاست پوری نیشنز کو، پورے ملکوں کو، پورے علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے یوں ہی وائرس پھیلا دیتے ہیں. بیماریاں تو وہ ذہنی بیماریاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی. بہرحال تو یہ پالیسی میں ریٹن موجود ہے، جائیے برٹش لائبریری میں بیٹھ کے تحقیق فرما لیجیے. علم فقہ مسلمانوں کو نہ سکھاؤ، یہ ان کے نصاب تعلیم سے نکال دو، خارج کر دو، اس لیے کہ فقہ سیکھنے کے بعد یہ قوم حکمراں بن سکتی ہے، محکوم نہیں رہ سکتی. فقہ وہ علم ہے جو قانون سازی سکھاتا ہے، جو معاشرے کو منظم کرنا سکھاتا ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے الفاظ پڑھے ہیں تب کوٹ کر رہا ہوں، کسی اخبار کی خبر کی بنیاد پر نہیں. تو بہرحال میں نے اشارہ کیا کہ آپ کو ذوق دلا رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ علم اصول فقہ بھی اگر میں ممبر پر اور وہ بھی شب عاشور ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ میراث حسینی ہے، یہ میراث علوی ہے، یہ میراث محمدی ہے، یہ میراث مصطفی ہے، یہ میراث قرآنی ہے. علم فقہ کی بنیاد کس پر ہے؟ زیادہ تر اصول فقہ، قانون بنانے کی منطق، اصول فقہ. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.